الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 پڑھیں گے۔ آج کی آیت تھوڑی سی لمبی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اس جب یہ وہ وقت بھی یاد کرو، قل کہا تم نے، قل کہا نہ ہم نے، اور قل کہا تم نے۔ تم کا مطلب تم اور نہ کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے۔ لن جو مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے، اللہ پر، طعام کھانا، واحد ایک، فدعو تو دعا کریں، لنا ہمارے لیے، رب کا اپنا رب، یخرج نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس سے جو تم بھی تو اگاتی ہے، الارض زمین، من سے بقلیہا ترکاری، وقصائہا اور ککڑی، وفومہا اور گندم، وعدسہا اور مسور، وبصلہا اور پیاز۔ قالا فرمایا، کیا تستبدلون تم بدلنا چاہتے ہو؟ یہ ہم نے پڑھا تھا نا کل، استسقا پانی مانگنا، استغفرا بخشش مانگنا، اس سے استبدال سین تے جب آتا ہے تو اس میں مانگنے کو، چاہنے کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیا استبدلا تم بدلنا چاہتے، یہاں پر چاہنے کے معنی میں، الذی جو کہ ہوا وہ، ادنا ہے، بالذی اس سے جو ہوا وہ، خیر بہتر ہے۔ اہبطوا تم اترو، مصر شہر، فا بس، انا بے شک، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، لکم تمہارے لیے، ما جو سألتم تم مانگتے ہو، وضربت اور ڈال دی گئی، علیہم ان پر، یہ اللہ اور ہم پر مل کے بنا ہے، جسے اللہ اور کم مل کے علیکم بنتا ہے، اس طرح اللہ اور ہم مل کے علیہم بنتا ہے۔ الذلۃ ذلت، اور المسکنۃ محتاجی، وباءوا اور وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، من سے اللہ، ذالک یہ، بأنہم اس لیے کہ وہ، کانو وہ تھے، یکفرون وہ انکار کرتے تھے، بآیاتی آیتوں کا، اللہ وہ، اور یقتلون وہ قتل کرتے تھے، النبیین نبیوں کو، بغیر نہ، الحق حق، ذالک یہ، بما اس لیے کہ وہ، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، اور کانو وہ تھے، یعتدون حد سے بڑھتے۔ ان آیات میں جو ان کی جو مسلسل نافرمانی ہے، اور ان کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم پہ وادی طیبہ میں بادلوں کا سایہ فرمایا، پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا، اس کے علاوہ پانی جب تمہیں چاہیے ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر عطا فرمایا تھا کہ آپ جہاں پر جائیں اس کو پتھر کو ساتھ لے جائیں، اور جب آپ کو پانی کی ضرورت ہو اس پر لاٹھی ماریں، تو یہ پانی کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ یہ تمہیں اتنی سہولتیں ملیں لیکن تم نے ان پہ سہولتوں پہ صبر نہیں کیا، اب تم نے نیا مطالبہ کر دیا ہے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھائی ہم سے ایک کھانے پہ جو تمہیں آسانی سے مل رہا تھا، اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑی تھی، اور بابرکت کھانا مل رہا تھا، تمہیں آسمان سے اللہ تعالیٰ نازل فرماتے تھے تمہارے لیے، تم نے اس کھانے میں بھی صبر نہیں کیا، اللہ کی نعمتوں کو تم نے اس کا جو ہے وہ انکار کرتے چلے گئے، بار بار تم نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے ہو۔ تو انہوں نے اس سے بڑھ کے نافرمانی یہ کی کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، تو اس طرح بے شمار ان نبیوں کو، ایک دن میں کئی نبیوں کو قتل کیا۔ یہ بھی ان کا جو ہے بہت بڑا جرم تھا، اور کہتے ہیں کہ قیامت میں جہنم میں سب سے بڑا جو عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس جرم کے بعد آج میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا ہے، ذلت اور رسوائی اور محتاجی جو ہے وہ ڈال دی کہ انہوں نے جو ہے وہ نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے جو ہے ان کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے جو ہے سری انکار کیا، اور نبیوں سے بغاوت کی، اپنی ضد پر اڑے رہے، اور بے جا اعتراض پر اعتراض داغتے رہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہے
اللہ تعالیٰ کی جتنی آیتوں کی یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جتنی نافرمانی کریں گے اتنی ہمارے پر ذلت اور رسوائی بڑھتی چلی جائے گی، محتاجی بڑھتی چلی جائے گی۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے روزانہ ہمارے حال پہ جو ہے ملک میں نئے سے نیا معاملہ جو ہے مہنگائی کا اور اس کا چل پڑتا ہے، اور جو ہے ہمیں IMF کے سامنے جو ہے ذلت رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم IMF کے محتاج ہو گئے ہیں۔ یہ سارا اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس پر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اور ہم جو ہے وہ غیروں کے جو ہے طریقہ کار پر جو ہے ہم چل پڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا غیروں کے طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی، آپ کی تابع داری کرنے کی، آپ سے عشق و محبت کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی اسی میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی جو ہدایت عطا فرمائے، اور جو بااختیار ادارے ہیں، جو بااختیار لوگ ہیں، ان کو بھی دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں ہماری دین اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، ورنہ ہم اسی طرح دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے اور دوسرے کے محتاج ہوتے رہیں گے، مہنگائی اور جو ہے وہ پریشانیاں اور بدامنی بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی انسان کو قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، لیکن ہم اپنے جو ہے وہ خواہشات جو ہے ان کو سامنے رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے میں سوچنے کی، سمجھنے کی اور صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچائے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔